بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، بلخ کے اندر جو افغانستان کا علاقہ ہے، شہر بلخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک اور صالح اور برگزیدہ بندے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایک بار شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج پہ جانے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے اس ارادے کو لوگوں میں ظاہر فرمایا کہ اس سال میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ جب بلخ کے رہنے والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ حج پہ جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے ارادے کا دیکھ کر اور سن کر بہت سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ حج پر جانے کی تیاری کر لی، اور جو نہ جانے والے تھے انہوں نے بھی آپ کا نام سن کر حج کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ ایک بہت بڑا قافلہ حج پہ جانے کے لیے بلخ سے تیار ہو گیا۔ جب قافلہ حج پہ جانے کے لیے روانگی کے لیے تیار تھا، تو عین روانگی کے وقت حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرما دیا کہ میرے ساتھیوں، تم حج پر جاؤ، مجھے کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے جس وجہ سے میں حج پر نہیں جا سکتا۔ آپ نے حج پر جانے سے معذرت فرما لی۔ آپ کے جو باقی ساتھی تھے، قافلے والے تھے، وہ حج پہ روانہ ہو گئے، اور راستے میں انہوں نے بڑی طعن و زنی کی اور غیبتیں ہوئی۔ شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی کہ ان کے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسے تھے، انہوں نے شاید سامان تجارت خرید لیا ہے، لالچ میں آ گئے ہیں، کسی نے کہا آپ نے پیسے انویسٹ کر لیے ہیں۔ طرح طرح کی لوگوں نے آپ کے بارے میں باتیں کی، خدشات کا اظہار کیا۔ یہ ساری باتیں شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی رہی۔ جو بات آپ کو پہنچتی، آپ مسکرا کے اس بات کو ٹال دیتے۔ بہرحال جب حج کا زمانہ آیا، حج کے دن آئے، لوگوں نے حج کیا، اس قافلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک و صالح بندے، ولی بندے بھی موجود تھے۔ وہ فرماتے جب رات ہوئی، میں سو گیا، میری آنکھ لگی تو میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے فرشتوں کی اس جماعت سے سوال کیا اور پوچھا کہ بتاؤ اس سال اللہ تبارک و تعالی نے حج پر آنے والے بندوں میں سے کن کن کا حج قبول فرمایا ہے؟ تو فرشتوں کی اس جماعت نے کہا کہ اس سال اللہ تبارک و تعالی نے حج پر آنے والے تمام حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ وہ اللہ کے ولی حیران ہوئے اور پوچھا اس سال سب کا حج قبول ہو گیا؟ کہا ہاں، سب کا حج قبول ہو گیا۔ فرمایا کس وجہ سے سب کا حج قبول ہوا؟ تو آگے جواب ملا، فرشتوں نے کہا کہ اس سال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ کے حج کے طفیل، ان کے حج کی برکت اور حج کے صدقے سے اللہ پاک نے سارے ہی حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ جب یہ بات انہوں نے سنی، آپ فرماتے ہیں بعد میں بیدار ہو گیا۔ بیداری کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال آیا شاید شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ چپکے سے حج کے لیے نکل گئے ہوں۔ بعد میں کہا میں نے جا کر تحقیق کی، خیموں میں جانچ پڑتال کی، معلومات لی، لیکن سب سے معلوم ہوا کہ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ اس سال حج کے لیے نہیں آئے۔ کہا بہرحال حج کے ایام ختم ہوئے، سفر ختم ہوا، اپنے شہر بلخ میں دوبارہ پلٹ کر آئے، تو میں سب سے پہلے شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہیں آ کر حج کی مبارکباد پیش کی اور فرمایا شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ اس سال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حج کی برکت سے مکہ معظمہ میں جانے والے تمام حجاج کا حج قبول فرما لیا۔
اتنی بات کہہ کر خوشخبری دے کر ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ تو اس سال حج پر گئے نہیں، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ حج پر گئے بھی نہیں اور اللہ نے آپ کا بھی حج قبول کیا، اور آپ کے صدقے وہاں پر جانے والے تمام حجاج کرام کا اللہ نے حج قبول فرما لیا، وجہ کیا ہے؟ تو شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حج پر جانے کا میرا ارادہ مکمل تھا، میرے پاس حج کی رقم بھی موجود تھی، رخت سفر بھی باندھ لیا تھا، زاد رات تیار کر لیا گیا تھا۔ ایک دن حج پہ روانہ ہونے سے ایک دن پہلے میں اپنے گھر سے باہر نکلا، اپنے محلے میں جا رہا تھا، وہاں پر ایک جانور مردار ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا خاتون آئی ہے برقع پوش، اس نے مردار جانور کا گوشت کاٹا ہے، ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہ جلدی سے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ مردار جانور کا گوشت کاٹ کر اپنے گھر میں لے گئی ہے، کہیں یہ حرام نہ کھا لے۔ کہا میں اس خاتون کے پیچھے گیا، گھر میں پہنچا، گھر میں جا کر جب معلومات لی اور پوچھا، اے خاتون یہ جانور تو مردار تھا جس کا گوشت تو کاٹ کر لے آئی، یہ گوشت کس لیے لے کر آئی ہو، کیوں لائی ہو؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ کئی ہفتے ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہے، ہمارے بچے بھوک سے نڈال ہیں، اور اب قریب تھا کہ ہماری جان بھوک کی وجہ سے نکل جاتی، ہمارے پاس مرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا اور کوئی سبب بھی نہ تھا ہمارے پاس کھانے کا اور اپنی بھوک کو مٹانے کا۔ کہا ہم تو مر رہے تھے۔ میں نے کہا میں مر جاؤں تو الگ بات ہے، لیکن میرے بچے تو کم از کم میری آنکھوں کے سامنے بھوک سے بلک بلک کر نہ مریں۔ میں نے مردار جانور پڑا ہوا دیکھا تو مردار جانور کا گوشت کاٹ کے اپنے گھر لے آئی کہ اللہ سے معافی مانگ لوں گی اور اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، یہ گوشت میں اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ کہا اپنے بچوں کے لیے گوشت لے کر آئی ہوں۔ جب شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ کہنے لگے کہ میرے محلے میں میری موجودگی میں رہنے والی خاتون اور اس کے بچے کئی ہفتوں سے فاقے میں ہیں اور مجھے خبر نہیں، اور میں حج پہ جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ آپ نے اس خاتون سے فرمایا میری بہن رک جا، اس گوشت کو باہر پھینک دے، اللہ تجھے رزق حلال عطا فرمائے گا، میرا انتظار کرنا۔ آپ اپنے گھر میں گئے اور حج کے لیے جو رقم جمع کر کے رکھی تھی اور روانگی پر جانے ہی والے تھے، آپ نے حج کی ساری رقم اٹھائی اور سارا سامان اٹھا کر لا کر اس غریب خاتون کے گھر میں اس کو عطا کر دی اور فرمایا میری بہن لے یہ رزق حلال کھا، آج کے بعد تو نے حرام کھانے کا ارادہ نہیں کرنا، نہ خود حرام کھانا ہے نہ اپنے بچوں کو کھلانا ہے، جب تک ہو سکتا اس کے ساتھ گزارا کر، آگے بھی اللہ مالک ہوگا۔ تو آپ نے کہا میں نے حج کی ساری رقم اس خاتون کو دے دی۔ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پیارا لگا، اتنا محبوب لگا کہ آپ حج پر گئے بھی نہیں، اللہ پاک نے آپ کا حج بھی قبول فرما لیا، اور آپ کے حج کے صدقے اللہ پاک نے اس سال مکہ المکرمہ میں جانے والے تمام تر حجاج کرام کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کا من خالص ہو تو تن سے کیا جانے والا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور اگر من ہی خالص نہ ہو تو بندہ تن سے لاکھوں عمل کر لے، حج بھی کر لے تو تن سے کیے ہوئے حج بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا من پاک تھا، آپ کا من صاف تھا، آپ نے مخلص ہو کر پاک من اور پاک اور خالص تن کے ساتھ اس غریب خاتون کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بیٹھے آپ کا حج قبول فرما لیا، اور آپ کے حج کی برکت سے رب کائنات نے تمام حجاج کرام کے حج قبول فرما لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کے حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور خالص ہو کر تن اور من پاک کر کے اللہ ہمیں اپنے گھر کا طواف کرنے کی اور اپنے گھر کا حج کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔